آج کی ڈیوٹی کوئین ہے ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کئی مارکے سر کیے ہیں بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. شعبہ ہو سیاست کا، شعبہ ہو تعلیم کا، سول سوسائٹی کی رہنمائی کا، یا کتابیں لکھنے کا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی ترقی کے حوالے سے انہوں نے کئی سمتوں میں بہت ہی زبردست کام کیا، کئی حوالوں سے یاد رکھی جاتی ہیں، اور ابھی تک بہت ہی پیشن کے ساتھ، بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنے کام میں مشغول ہیں. آئیے ملتے ہیں آج کی ڈیوٹی کوئین محترمہ شاہین عتیق الرحمان صاحبہ سے. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ I'm fine, ڈاکٹر صاحبہ. How are you? ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں، اور سپر ایکسائٹیڈ اور سپر نروس ہوں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا جو 2 دفعہ جو ہے ہماری اسمبلی کی ممبر رہ چکی ہوں، جو منسٹر رہ چکی ہوں، سوشل ویلفیئر کی، خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے اتنا کام کیا ہو، جنہوں نے عالمی فورم سے پاکستان کو اتنے مؤثر طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہو، اپنی ایک علیحدہ فکر اور سوچ رکھتی ہوں، اور خصوصاً تعلیم کے شعبے سے اتنی گہری وابستگی ہو کہ آپ آج بھی چاہتی ہیں کہ خواتین اور لڑکیاں اس میدان میں بہت آگے جائیں، چاہے وہ نان پروفٹ سیکٹر ہو یا پالیٹکس ہو. آپ کا کام کئی جنریشنز کے لیے مشعل راہ ہے. تو جب اتنے زیادہ حوالے ہوں ایک شخصیت کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ کس ڈائمینشن میں اس سے زیادہ بات کی جائے. اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ 2021 میں کوئی 50 سال کی تو جرنی ہے آپ کی پروفیشنل جرنی، اگر شاہین عتیق الرحمان کو اپنا تعارف خود کرانا ہو تو وہ اپنی بنیادی پہچان کیا بتائیں گی؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے کچھ زیادہ تعریف کر دی اور میں نے آپ کو کچھ پیسے بھی نہیں دیے. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، رہنا ہم نے ادھر ہی ہے، اور اس کو ہم نے ٹھیک بنانا ہے. گھر گندا ہو یا صاف ہو، اپنے گھر کو سب اچھا رکھتے ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ دور دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں یہ ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے. ہمارے پیرنٹس کی سیکریفائس بہت تھی اور ہم نے اس ملک کو بنانا ہے. اس میں یہ تھا کہ میں سیاست میں آئی تھی بیگم شاہ نواز کی وجہ سے، جو میری والدہ کی خالہ تھیں، اور بیگم نسیم جہان جو PPP کی بھی ایک بہت بڑی فاؤنڈر ممبر تھی. لیکن جو عشق ہے نا اس ملک کے لیے، وہ بہت ڈیپ میرے خون میں آیا ہے. پیسہ کچھ نہیں ہے، حرام زدگی کچھ نہیں ہے. جو ہم کر سکتے ہیں ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے وہ ہمارا فرض ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان ہمیں بڑی جلدی مل گیا، ہم نے ساروں نے سیکریفائز نہیں کی، اور بنی بنائی چیز پر ہم نے اپنی ذاتیات کے اندر گھس کے تباہی لائے. آپ کو پتہ ہے بیگم شاہ نواز پہلی مسلم خاتون تھیں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گئی ہیں، اور پھر ان کی بیٹی جو نسیم جہان تھی، شی فاٹ فار ویمنز رائٹس اینڈ آل. تو وہ ہے، کیونکہ جب تک ایکوالٹی نہیں ہو، اور قائد اعظم بہن کو اس لیے تو لے کے پھرتے تھے بتانے کے لیے کہ عورتوں اور مردوں نے اکٹھے مل کے یہ ملک بنانا ہے، اور انشاءاللہ یہ مرتے دم تک ہوگا. نہ کوئی ہمیں تغمہ چاہیے، نہ کچھ چاہیے. خوشحال معاشرہ ہو تو یہ ملک بنے گا، لیکن یہ خواہشوں سے نہیں بنے گا، یہ محنت سے بنے گا. ہم لوگ پیسے کی ہرس میں ایسے رکھے، ہم ایک امریکن مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ پیسہ ہے تو عزت ہے. والنٹری اسپرٹ بہت ہوتی تھی ہمارے زمانے میں اور میری والدہ کے زمانے میں، لیکن اب بچیاں BA بھی کر کے باہر سے آتی ہیں تو کہتی ہیں 1 لاکھ چاہیے، 4 لاکھ چاہیے. پر ملک کے لیے کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں، ہم سے غریب ہے بنگلہ دیش تھا، لیکن ان کی اتنی اسپرٹ ہے ٹو ڈو سم تھنگ فار دیئر کنٹری کہ امیر ہو یا غریب ہو سب وقت دیتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. ہم لوگ بہت مایوپک ہو گئے ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ میں لکلی 3-4 دفعے منسٹر بنی تھی صوبہ کی. یہ جوانی کے خواہشات ہیں، جوانی کے دن تھے، غلط یا ٹھیک. اس کے بعد ریڈ کراس کی بھی میں چیئرمین رہی ہوں پنجاب کی، زیادہ تر پنجاب میں رکھا پھرتی رہی ہوں، اور پنجاب میں بڑی عزت دی ہے.
سوشل ویلفیئر کی منسٹری میں میں نے ایک گراؤنڈ ورک لے ڈاؤن کیا تھا کہ عورتوں کے لیے دارالامان ہو, ایک ریسٹنگ اسپاٹ ہو, ہر چیز ہو, اور ماشاءاللہ ابھی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ کافی پھول رہے ہیں اور پھل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں عورتوں کی عزت کیا ہے, عورتوں کو خود بھی عزت کرنی ہے. میں کہتی ہوں سب سے ڈینجرس چیز ہماری اپنی عورتیں ہیں. کیسے کہ جب بہو آتی ہے اور جو بیٹی آتی ہے, بیٹی کے لیے اور رولز ہیں, بہو کے لیے اور رولز ہیں, تو ہم نے مل جل کے دیکھنا ہے کہ اگر معاشرہ کل بہتر بنانا ہے تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ ٹوڈے. اب مجھے پتہ ہے کہ انرجی ہے یوتھ میں, ینگ ویمن میں, اور کر بھی بہت رہی ہیں, لیکن لاہور اور اسلام آباد کے ارد گرد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گاؤں میں جہاں 67-68% ہماری آبادی ہے, وہاں کوئی نہیں جاتا پکنکس کے علاوہ, بہت کم جاتے ہیں عورتیں, مگر دے ٹو فیو. جو پاورٹی گاؤں کی ہے وہ شہر کی ہے ہی نہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں دیکھیں نا, جسٹ سی یور نیبرنگ کنٹریز لائک انڈیا, لائک بنگلہ دیش, لائک سری لنکا, ادھر کی جو امیر عورتیں بھی ہیں وہ دے میک این ایفرٹ کہ آؤ ہم کسی کی مدد کریں. اب امریکہ سے مجھے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں ہینڈ پمپ لگانے کے لیے, پورے گاؤں ادھر پانی نہیں ہے صاف, تو ادھر ہمیں کیا ہوا ہے, ہم ادھر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہماری جو ویل ٹو ڈو ہیں وہ ان کے ریڈا میں نہیں ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ہیں and they are ours. کیونکہ یہ جو چیز ہے, یہ جوانی کے دانے, آپ بھی جوان تھی زمانے میں, جوانی کے دانے جو ہوتے ہیں نا, ایک ادھر نکلتا ہے ایک ادھر نکلتا ہے ایک ادھر, وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی جیسے دودھ اکٹھا ہوتا ہے, ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اگر ہم نے عورتوں کی عزت کروانی ہے, اگر اپنی بیٹی کی کروانی ہے, اگر اپنی بہن کی کرانی ہے, اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ, اور اکیلا نہیں ہوگا. بالکل بالکل. آپ نے جو یہ گفتگو کی ہے, اس سے میں 3 مجھے جو ہے نا میرے ٹیک اویز ہیں اس وقت. ایک تو یہ کہ پاکستان سے آپ کا جو عشق ہے وہ اینڈلیس ہے, اور پاکستان سے عشق کیے بنا جو ہے نا ہم ترقی کر نہیں سکتے. ہمیں پھر اس کے عشق جب ہوگا تو اس کے متعلق سوچیں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے, ہمیں اپنے ساتھ الائز چاہیے, اپنے پارٹنرز چاہیے. بالکل. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب کا ہے, اور ان لوگوں کا بھی ہے, بلکہ ان کا زیادہ ہے جو کہ دیہات میں ہیں, جو کہ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے لیے سوچنا, ان کے لیے کام کرنا جو کہ نظر آئے بڑا ضروری ہے. پھر آپ کی جو خدمات ہیں, اور آپ نے کچھ جو بنیاد رکھی تھی جن کاموں کی, وہی آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایکو کرتا ہے کہ بھئی عورتوں کے لیے سیف اسپیس ہونا چاہیے, ہے نا, اور عورتوں کو مین اسٹریم کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کے کچھ میں کرٹیسزم تو نہیں کہوں گی, آپ کی کرٹیک ہے کہ جو ینگر لوگ ہیں جب وہ خاص طور پہ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں تو ان کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں. ویسے بہت کم لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی دلچسپی سے دوبارہ کام کرتے ہیں. زیادہ تر تو جب باہر کا کچھ مل جاتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ باہر ہی رہیں, کہ ادھر ہی رہ جائیں. ہاں ادھر رہیں. اور اس کو اسمارٹنس, جو کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو واپس کئی بار گئے اور واپس آ گئے, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ کیوں آپ کو موقع نہیں ملا, یا آپ باقی اتنی پڑھی لکھی ہیں بھی یا نہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا جو ہے نا کامیابی کا پیرامیٹر ہے کہ اگر آپ باہر نہیں سیٹل ہوئے اور آپ کو باہر آپ نے کوئی ملازمت یا مواقع ملے, اس کو نہیں آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا, تو اس کا مطلب ہے آپ اسمارٹ نہیں ہیں. اب لیکن ہم 2021 میں ہیں, پاسٹ کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن پاسٹ سے ہمیں سبق تو سیکھنے چاہیے. آپ جنرل ضیاء الحق جب وہ صدر بھی تھے تو آپ ان کی کابینہ میں تھیں, یعنی اس وقت کی جو پروونشل لیول میں, جی پروونشل لیول پہ آپ تھیں, اور بہت ہی وہی جو ابھی تک ایک مشکل شعبہ سمجھا جاتا ہے, خواتین کی بہبود کا, پھر سوشل ویلفیئر کا. پھر جب جنرل مشرف اس ملک کا نظام چلا رہے تھے تب آپ پروونشل اسمبلی میں تھی. آپ کو ان 2 ادوار میں کیا فرق نظر آیا؟ میں خواتین اور لڑکیوں کی ترقی کے حوالے سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ جنرل ضیاء, ہم عورتوں کا سپیس ہی نہیں ہے, ہم نے سپیس بنانا ہے. اگر دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے, پٹتی ہے بیوی, لیکن جب بھی وہ اپنے میاں کے لیے اچھی کھیر بناتی ہے شام کو کہ شاید ٹھیک ہو جائے,
ہمیں اپنا کام چاہیے. لیکن جب میرے جیسے لوگ ہیں جنہیں کھیر نہیں بنانی آتی تو اب ہم کیا کریں؟ مطلب کھیر بنانا پھر آپ ٹن کھول لیں فروٹ کا. ہم نے یہ کیا کہ جنرل ضیاء کے ٹائم میں ہم نے 2-3 چیزیں کی. نمبر 1 یہ کیا کہ ویمن اسٹیٹس آف ویمنس کمیشن کی شروعات کی. اس کے بعد ہم نے فرسٹ ویمنس بینک کی شروعات کی. بی بی کو پریز ہوا, مگر اگر آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں اٹ اسٹارٹڈ بیکاز آف ہم. اس کے بعد ہم نے ویمنز ڈویژن کے ساتھ ہم نے 2-3 اور ایسے کام کیے جس میں ویمن کو سپیس ملا. جب آپ ہیں ہی نہیں تو آپ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گی؟ تو ہم نے آہستہ آہستہ پیر رکھ کے پہلا سٹیپ رکھا. مشرف کے ٹائم میں نہیں یہاں پہ قطع کلامی معاف کہ ہماری بہت سی جو ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ جو ہماری مینٹورس بھی رہی ہیں ویمن رائٹس ایکٹیویزم کے حوالے سے, کچھ اس دنیا میں موجود بھی نہیں ہیں, ان سے تو ہمیں یہی پتا چلا اور جتنی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے کہ بہت ریگریسو لاز بھی بنے. تو آپ کے خیال میں انہوں نے اسپیس کو کم نہیں کیا یا اس کا فائدہ ہوا کہ عورتوں میں؟ نہیں دیکھیں جی, اسپیس ہماری ایکچولی کم اس لیے ہوئی تھی, ہماری عورتوں کا ایک بہت بڑا انسیکیورٹی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اتنا کرتے ہیں. اگر کسی کی شکل اچھی تو رات کو نیند نہیں آتی, اگر کسی کے کپڑے اچھے ہیں. ہمارا یہ کلیکٹیو یہ جیلسی شوز اے پارٹ ٹائپ آف انسیکیورٹی. ہمیں مل کے کرنا ہے. دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں ہارڈ فیکٹس. آج 64% عورت نہیں پڑھی ہوئی, الٹریٹ ہے. کسی نے اس کی بات کی, یا آپ کی فیمنسٹ نے کی, یا رائٹ نے کی, یا لیفٹ نے کی, کسی کو باڑ میں جائے, کسی کو پرواہ نہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ 7 کروڑ الٹریٹ ہیں, اور 7 کروڑ الٹریٹ میں 64 to 65% ویمن ہے. کسی نے بولا ہے کہ الٹریسی مٹاؤ, اسکول پر جا رہے ہیں, ہائر ایجوکیشن پر جا رہے ہیں, but till the common ground is literate it cannot help. پھر آپ دیکھیں 27% women are supposed to be in the labor market, اور بنگلہ دیش میں 57 ہے. کسی نے یہ بات کی کہ نہ ان کے پاس ہنر ہے, نہ ان کے پاس کچھ ہے. یہ بڑی بڑی جو پروگرامز بنا رہی ہے آج کرنٹ گورنمنٹ, اس سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک women are not trained to work. کمپیوٹر سکھا رہے ہیں when the need is for مال مویشی, when the need is for hunger, when the need is کہ وہ جو بچہ stunted ہے, جو 44% ہے پاکستان میں, اس کو غذا کیسی ملنی چاہیے. ہم لوگ جو ہے نا, we are mostly we have got western concepts, اور ہمارے جو غریب ہے ان کی طرف تو سوچ ہی نہیں ہے. وہ کم وقت روز 5-6 میل چلتی ہے ایک مٹکے کے پانی کے پیچھے. ابھی بیٹھنے والے نلکے والوں کو کیا پتا. آپ دیکھیں سڑکوں پر, دیکھیں ننگے پیر پھرے نا ذرا ان کی سڑکوں پر. ہم لوگ جو ہے نا, وی ہیو ٹو فرسٹ سٹ ڈاؤن وی ویمن, کہ ہم ہالی ووڈ کے ہیں, کہ ہم کرشن نگر کے ہیں, کہ ہم بھائی پھیرو کے ہیں, کہ ہم نیو یارک کے ہیں. ہمارا جو بیسک پرابلم ہے, وی آر ویری ویری پور, اور ہم ان لوگوں کی طرف نہیں جا رہے who really need guidance. I'm not saying help them. They need guidance. They need guidance. ہم نے نلکے بنائے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے اور یہ فیکٹ بھی ہے, لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ ذمہ دار کون ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے, اور سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کو لوکل کانٹیکس میں دیکھ کے لوکل کانٹیکس سے سولوشن تلاش کرنا چاہیے. تو مال مویشی ہمارا وہ ہے, کمپیوٹرز نہیں. لیکن تھوڑا سا میں اگر یہ کہنے کی جسارت کروں کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو اور جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس کو ملائیں تو ہم زیادہ ترقی کریں گے یا اسپیڈ ہماری تیز نہیں ہو جائے گی. اور یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ I completely agree with you, مگر آپ دیکھیں نا, آپ کو ہر چیز 3 سٹیجز میں دیکھنی پڑے گی. ایک فیملی آف اے کمپلیٹلی illiterate گرل, اس کی ماں بھی illiterate, اس کی نانی بھی illiterate, اس کے لیے آپ کو لٹریسی دینی پڑے گی کہ she should be able to recognize the words. پھر آپ کا آتی ہے میٹرک پلس. آپ خود دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ about 50,000 پنجاب میں پرائمری سکولز ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈری کتنی ہے, there are less than 10,000.
آپ گیپ دیکھیں سچویشن یار، تو اپنا بہت فیٹ ہی تو کریں. ڈپریسنگ ہے. ہاں آپ تو صحیح ہے مسئلے کی نشاندہی. میں آپ سے میڈم پھر یہ عرض کروں گی کہ ذمہ دار کون ہے جب ریسورس ایلوکیشن؟ ذمہ دار کام ہے، تم ہو اور میں ہوں. آپ کی غلطی ہے اور میری غلطی. کیوں؟ کیونکہ ہم اربن ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وی آر ویری ہیپی وتھ آور اون تھنگ اینڈ وی آر. ہم ان لوگوں کے لیے ویژن دے رہے ہیں who want their own vision. ہمیں ذرا زیادہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو اب ہو گئی ہوں بڈھی. تم جوان لوگ، تمہیں ڈسٹرکٹ لیول میں بھی اپنی این جی او، فیمیل این جی اوز کر کے ان کو امپاور کرو، ان کو بتاؤ. آپ اپنے ایم پی ایم این اے جو ان پاور ہیں ان کو بولو کہ اپنے ڈسٹرکٹس میں گروپس بنائیں. آپ ایک اور چیز ہے کہ ہر جگہ تو یونیورسٹیز، یہ گورنمنٹ اور جگہ یونیورسٹی بنا رہی ہے، چھچی محلہ میں یا جہاں بھی. یونیورسٹیز میں کوکس بناؤ ویمن کی ان دی یونیورسٹی، سو دیٹ ادھر کے ڈسٹرکٹ کے اور ڈویژن کے عورتوں کو پتہ لگے کہ if we are in a problem we can go there for advice. ایڈوائس دینے والا عورتوں کو کوئی نہیں ہے، عورتیں عورتوں کی نہیں ہیں. ہمیں گائیڈ کرنا ہے، ہمیں گائیڈ کرنا ہے عورتوں کو. گائیڈنس کے دیکھیں کئی ذریعے ہوتے ہیں نا. تو آپ نے این جی اوز کی بات کی، میں اس کو اس لیے نہیں ڈسکس کروں گی کہ وہ ایک کنٹروورشل نہیں. این جی اوز کا، این جی اوز کے تو ماشاء اللہ گردن کاٹ دی ہے. وہ ایک اس کے لیے آپ سے نا الگ سیشن ہوگا. میڈم میرا پھر بھی وہی رہتا ہے کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایس ڈی جیز بھی ہماری نہیں ہے. میری جان، ریاست تو تمہاری 70 ایئرز میں لٹریسی بڑھا نہیں سکی. آپ پاپولیشن پلاننگ نہیں کر سکے. ایک عورت ہے، اس کے 7-8 بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو ریاست کا کام نہیں تھا کہ they should have given her the knowledge. اس کو ایک راستہ بتاتے کہ کیسے بچے کم ہوتے ہیں. نالج کے وہ علاوہ کھانے کو ہے نہیں، اس کو انیبلنگ ریاست نہیں ہے. آئی تھنک ہماری غلطی یہ ہے میڈم کہ ہماری غلطی یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر اے ڈیم اباؤٹ ادرس. ہم بہت مایوپک ہو گئے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. ہم اپنے ہوٹلوں میں بھاگے جاتے ہیں اچھا کھانا کھانے اور سیمینارز دیکھنے کے لیے. جہاں چینج آنا ہے وہ آنا ہے کالج اسٹوڈنٹس میں، وہ آنا ہے ہائی اسکول اسٹوڈنٹس میں. وہ اٹس اے ریپل افیکٹ. ہمیں جا کر ادھر بیٹھنے کے بات کرنی چاہیے، کوشچن آنسر کہ واٹ آر یور پرابلمس، واٹ از ہیپننگ. ابھی تک آنر کلنگ کتنا ہو رہا ہے. اور آپ ایک چیز بھول گئے ہیں کہ جتنے ہماری مائنڈ سک ہے، چائلڈ ابیوز دیکھو کتنا بڑھ گیا ہے. اکارڈنگ ٹو ساحل دے آر نیرلی 8 cases a day. بڑھنے سے بھی یہ These are not the government's duty. This is your and my duty to make people aware کہ اپنا گھر ہے صاف خود کرو. نہیں، دونوں چیزیں گورنمنٹ کو رہنے دو. تو ہمارے انڈیویجول لیول پہ چاہ ہوتے ہیں، لیکن پالیسی لیول پہ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے اچھی. اور جو اچھی لیجسلیشن ہے، آپ کے خیال میں رول آف لا کا کوئی رول نہیں ہوگا؟ کیونکہ رول آف لا تو گھروں میں بھی سیف نہیں ہیں بچیاں، خواتین. رول آف لا میں بٹا سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس رول بھی ہے اور اس کا لا بھی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ ویئر از دا پرابلم اینڈ واٹ از دا پرابلم. بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی کی بات کہ سب شہروں میں ہو رہا ہوتا ہے اور دیہاتوں میں کوئی نہیں جاتا. بات این جی اوز کی جانے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم دیہاتی جو عورت ہے یا ایون جو محروم طبقہ ہے، مرد بھی وہاں کے جو ہیں، کتنے وہاں سے یا وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہماری اسمبلیز میں جاتے ہیں. دیکھیں نا، اسٹیٹس کو تو نہیں چینج ہوا. یہ بھی ہائے وہ جاتے ہی ہمیں بھول جاتے ہیں. وہ جیسے ارینج میرج ہوتی ہے نا، اس کو ملتا ہے ٹکٹ تو پھر وہ اپنی پوری بھول جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، خاور ممتاز کا میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا. I totally agree with her. پہلی چیز جو ہم نے شروع کرنی ہے، آپ نے، میں نے، سب نے، کہ ہم نے ماؤں کو بتانا ہے کہ یہ جو فرق آتا ہے نا عورت مرد کا، یہ مائیں لا رہی ہیں گھروں میں. اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ بیٹا کے ساتھ بیٹا میرا ہے اور لڑکی پرائی، اس سے یہ امیر ہو یا غریب ہو یا مڈل کلاس ہو یا جو بھی ہو، ادھر سے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اینڈ اٹ کنٹینیوز. عورتیں بہت ٹرائی کر رہی ہیں ٹو بریک اے میرج از ویری ڈیفیکلٹ، مگر ینگ ویمن جو نوکریاں کر رہی ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے بالکل خلاف ہیں. وہ کسی کی چپیڑ وغیرہ لیتی نہیں ہیں. اس سے بہت اور ایشوز آتے ہیں. اگر بروکن ہوم ہو، بچے پر اثر ہوتا ہے.
مگر slowly the nation is people are waking up. مین چیز انقلاب کی ایٹیٹیوڈز ہے. اور یہ جو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, انٹلیکچوئل ہمارے پاس کانورسیشنز کم ہو گئی ہیں, ہم نہ پینٹنگ کرتے ہیں نہ پوئٹری پڑھتے ہیں, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمارا لائف لائن جو ہے نا وہ یہ کم بخت فون ہے, اور اس سے ڈیپتھ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں کہ جتنی بک شاپس تھیں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام آباد, نہ اس میں اسلام نہ آباد ہے, بٹ اینی وے لاہور میں جتنی تھی نا ہماری کافی کتابیں یہ جگہ وغیرہ, اس میں یوڈ بی سرپرائزڈ کہ سب سے زیادہ جو بند ہو رہی ہیں وہ ہماری بک شاپس ہو رہی ہیں. اور اس میں کیا آ رہا ہے, ویڈیو آ رہا ہے, اور اس میں کیا ہو رہا ہے, دکانیں آ رہی ہیں کپڑوں کی. کپڑوں کی تو مصیبت ہے. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ صفائی میں لوگ لڑ رہے ہیں سوٹ پیسز کے لیے, but that is where we women have failed the younger generation to give them a vision that to look pretty or to have money doesn't make you there. اگر آپ نے زندگی میں اپنا مارک چھوڑنا ہے تو کسی کے دل میں بسو, عشق والا دل نہیں, کام کر کے کسی کی مدد کرو, کسی کے آنسو پہنچو, کسی کو ہمت دو کہ چل یار چپیڑ لگ گئی ہے اور تو آگے جا کے خوشیاں لا. یہ ایٹیٹیوڈز ہم نے بدلنے ہیں. یہ ہوئے ہوئے ہوئی 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 سوگنے بن کے, these are not the way to take life. Life is already full of sorrow. جی آپ بولنا چاہ رہی ہیں, کچھ ٹوکنا چاہ رہی ہیں. ہمیشہ جو ہے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی صحیح ہے نا, اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے صحیح باتیں کرتی ہیں. میں نے جب آپ صوبائی اسمبلی کی ممبر تھیں جنرل مشرف کے زمانے میں, تو اس وقت بھی جب میں نے آپ کی جتنی اسپیچز سنی جہاں پہ آپ چیف گیسٹ ہوتی تھی, تو آپ ایک بڑا مزیدار سا جملہ کہتی تھی کہ یہ جو ہے نا کیا نیٹو, اس کو بند کرو. تو ہم سمجھتے تھے شاید آپ اس وقت جو حالات تھے ہمارے جیو اسٹریٹجک اس کے حوالے سے کچھ بات کرتی تھی, پھر آپ پاز دے کے کہتی تھی یہ نو ایکشن ٹاکنگ اونلی ہے نا, تو لیٹس واک دا ٹاک نا, یہ آپ کا میسج ہوتا تھا. تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ اتنی جو ہے نا صحیح سنجیدہ موضوع کو آپ بہت آسان پیرائی میں اپنی آڈینس تک پہنچاتی تھی. تو آپ کو لگا کہ یہ نیٹو جو ہے ابھی تک یہیں پہ ہے یا کچھ یہ اور بدتر ہو گیا ہے؟ اچھا, اور بدتر ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو ہمارے پاس جو فار ایگزامپل والنٹیئرز لیتے ہیں نا, تو وہ آتے ہیں, میرے دفتر میں ایئر کنڈیشنر نہیں ہے, صرف اس کمرے میں ہے کم بخت کون سا کمپیوٹر کمرے میں, تو کہتے ہیں ہائے ہائے ہاؤ. ہم نے تو سنا تھا جو لوگ این جی اوز میں ہوتے ہیں, جن کی اتنی بڑی بڑی این جی اوز ہوتی ہیں جیسے آپ کی, وہ تو بہت امیر ہوتے ہیں, ان کے تو ہر کمرے میں پتہ نہیں آج کل وہ نیا چھت والا کوئی ایئر کنڈیشنر ہے وہ بھی چل رہا ہوگا. یہ تو آپ نے نہیں, ایکچولی میرے جو استاد تھے نا, میرے استاد 3-4 تھے. مدر ٹریزا واز ون. اس کے بعد I had the honor of meeting نیلسن منڈیلا. اس کے بعد اختر حمید خان صاحب اور ایدی صاحب. Now اختر حمید told me کہ ایسی زندگی نہ بناؤ کہ you suddenly think you're different to the poor. اب میں ایئر کنڈیشن جاؤں اور میں میک اپ کروں اور میں ہیل میں جاؤں, تم بتاؤ کہ میں غریبوں کے پاس میں تو بوا نہیں کھولوں گی ایئر کنڈیشن کار کا کہ میں دھوپ آ کے لگ جائے. نہیں, آپ جو آپ نے تو اپنے مینٹورز کا بتا دیا, اور ہماری مینٹورز میں ایک آپ بھی تھی, ہم آپ کی راہ پہ چلے اور بڑی چپیڑیں کھائیں, تو چونکہ لوگوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی, چونکہ برانڈس میں نہیں ہوتے, اور جو برانڈس میں تھیں خواتین ان کے بھی ہم تھوڑے سے خلاف ہو گئے, اور یہاں تک کہا کہ اب ان آرگنائزیشنز کا نام تو نہیں لے سکتی, لیکن جو بین الاقوامی طور پہ جو بڑے بڑے فورمز ہیں, کہ بھئی یہاں پہ جو خواتین ہیں اور حضرات بھی اگر وہ اتنی زیادہ نمائش میں جائیں گے اور کیمپین چلاتے ہیں آپ لوگ غریبوں کے لیے اور کیا کیا, تو یہ جو جارگنز ہمیں ڈیولپمنٹ سیکٹر نے دے دیے لیکن عملی طور پہ نظر کچھ نہیں آیا. اب یہ باتیں جو ہے نا اگر ہم کرنے لگیں تو شاید ایسے کئی گھنٹے گزر جائیں. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اور آپ کے توسط سے بہت سے لوگ جو آپ کو دیکھیں گے سنیں گے وہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کے نزدیک پاکستان کے 2 یا 3 اہم مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے.
ساری عمر کوئی بتا نہیں سکے, میں کیسے بتاؤں گی, مگر ان فار ویمن تین ہے. نمبر 1 illiteracy. جب آپ کے پاس آپ کی جتنی عورتیں ہیں 10 کروڑ ہوں گی, ان میں سے آدھی illiterate ہیں تو سمجھیں کہ اندھی ہیں. they don't have eyes to read, to see, to have vision. ایک. دوسرا, جب صرف 22 سے 25% عورت انکم جنریٹ کر رہی ہے اپنی فیملی کے لیے, تو وہ آٹومیٹکلی ڈپینڈنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. سو یو ہیو illiteracy, income, and the third thing is family planning. مرد جو ہے نا, میں ابھی کہیں گئی تھی خیرپور ٹامے والی بھاولپور میں, تو ادھر مجھے ایک لڑکی ملی, وہ کہنے لگی کہ ہم 6 بہنیں ہیں اور میری باپ کی مدد کرو. تو میں نے کہا کیا ہو گیا باپ کو؟ کہتی اس کی ٹانگ کٹ گئی, اس کی ایک ٹانگ ہے. تو میں نے کہا ایک ٹانگ کے ساتھ 6 بچے کر دیے, 2 ہوں گے تو بہت نہ ہوتے. تو فیملی پلاننگ از ون آف دا ویز آف گیٹنگ ویمن مور ٹائم. ایگزیکٹلی. اور ہر وقت پریگنٹ. اب تم آپ سوچے نا, بچہ آپ نے بھی پیدا کیا کہ 1 منٹ میں تو نہیں ہوتا, کم وقت 9 مہینے رکھو, پھر 2 سال اس کی پرورش کرو. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے مردوں کو کہ کتنی بار ماں 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 کرتے ہیں جب بڈھے ہو جائیں. تو اس کے پہلے جو ماں ہے to go through tons of problems, اس کے لیے کہاں ڈے کیئر سینٹرز ہیں, کہاں ان کے لیے کیئر ہے, کہاں ان کے لیے ایز ہے. ابھی آپ اور میری جیسے تو لوگ شہروں کے نہیں ہے کہ ان کی مائیاں ہیں دائیاں ہیں کہ بچوں کا خیال کرو. وہ بچوں کو پیچھے رکھ کے کپاس چنتی ہیں, بھینسوں کو چارہ دیتی ہیں, دودھ چوتی ہیں, ابھی چاول میں فصل ڈالیں گی, بچہ ان کے پیچھے لٹکا ہوتا ہے. لوگوں کو نظر نہیں آتا. فیملی پلاننگ از امپورٹنٹ. سعودی عربیہ کر رہا ہے, انڈونیشیا کر رہا ہے, بنگلہ دیش کر رہا ہے, سارے مسلمان ملک ہیں. واٹ از رانگ ان اٹ؟ عورت کو فری کرو کہ وہ سوچے کہ وہ بچوں کی پرورش ابھی کرے. نہیں تو کیا ہے یار, کم آن. ہم لوگ ڈرتے رہتے باتیں تو نہیں ہو رہی, فیملی پلاننگ جی نہیں ہو رہی میڈم, لیکن ہمارے یہاں بیک اسٹریٹ ابارشنز تو ہو رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھیں نا. یعنی ہر آپ کو پتہ کتنے ابارشنز ہوتے ہیں؟ ایک اسٹڈی نے کہا ہے کہ 10 لاکھ ہوتے ہیں اور میاں ساتھ جاتا ہے, فیملی پلاننگ نہیں کرتا, ابارشن میں ٹھیک ہے. یہ ہپوکریسی, یہ ہپوکریسی ہے. کنزرویٹو گھرانے سمجھتے تھے تو وہ اس لیے آتے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ جی میں تو گائنیکالوجی آبسٹریشن اس فیلڈ میں نہیں ہوں, لیکن مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ دیکھیں یہ لوگ عقل کی بات نہیں اپنانا چاہتے, جو لیگل مینز ہیں, جو سیفر مینز ہیں, ان کو نہیں اپنانا چاہتے. اور بچے جو ہیں وہ بس پیدا ہو جاتے ہیں, اللہ کی امانت ہوتے ہیں, ان کو ریس نہیں کرنا چاہتے اور ان کی تعلیم و تربیت پہ کوئی خرچہ نہیں کرنا چاہتے. یہ تو پاپولیشن ایشو کی ایجوکیشن کا آپ نے کہہ دیا. یہ 3 ایشوز ہیں, یہ 3 ایشوز ہیں. لیبر مارکیٹ, illiteracy, no income linked to any income, and family planning. وہ ریلیز ہو جاتی نا. اگر آپ کے پاس 6 بچے ہوں تو آپ کیا کریں گی؟ you have no time. اب وہ اپنی کیونکہ ابھی جو چوائس سے نہیں ہے نا, ان کے برتھ چوائس نہیں ہے نا. نہیں, یہ ایک اور چیز ہے. ہم مسلمان لوگ ہیں, ہم گریٹ بلیور, لیکن آپ دیکھیں کہ بیٹا نہیں ہو تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ ادھر جائیں, ہمارے ادھر گلاب تھے, ادھر کوئی ہاسپٹل ہے پتہ نہیں راستے میں, اس میں ہے, میرے سامنے ہوا ہے کہ ایک عورت کی تیسری بیٹی ہوئی, میاں نے اسی وقت اس کو طلاق دے دی. ایسا تو ہم نے دیکھا ہے. اور بیج میاں کا ہے, بیج عورت کا نہیں ہے, وہ تو صرف کھیت ہے, قرآن شریف میں لکھا ہے. جی سائنٹیفکلی بھی پروف, وہ چیزیں نہیں دیکھتے. اور آپ مجھے بتائیں, بی بی فاطمہ جسے سیدوں کی لڑی آئی ہے, وہ عورت ہے, there was no problem. اب کیا آ گیا ہے, بڑے ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں, ہم لوگ ایزی وے آؤٹ دیکھتے ہیں, محنت نہیں کرتے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش کیوں آگے گیا ہے, وہ میچور ہوا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے ہائے ہائے ڈاکٹر صاحبہ فلان ہے, شاہین فلان ہے, فلانا فلان ہے, ہم تو سارے چگت ہو گئے. We can just pull people down. وہ کریب تھیوری آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جو سر اٹھاتا ہے اس کو نیچے کھینچ لیتے ہیں. وہ تو چلے وسائل کی نشاندہی تو آپ نے کی, خوب کی, اور بالکل صحیح بھی کی. تو what's the way out? مطلب way out is we have to be together. We have to stop. First thing is to feel jealous. We should not talk about
کہ فلانا بدماش ہے، فلانا بدماش ہے تو اس کو اللہ جانے تو کون ہے کہنے والی. ججمنٹ ہم لوگوں کے پیچھے ججمنٹل ہیں، اور اسپیشلی نوکریوں میں ہیں. ہم نوکریوں میں کوئی اچھا کر لے تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں وہ باس کے ساتھ ڈنگ بونگ جنگ. ہم ہر چیز میں جلس ہیں. آپ اسکول میں لے لیں، کالج میں لے لیں، کپڑوں سے جلتے ہیں وغیرہ. وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر. ویف والا ٹوگیدر نہیں. اسکول کالج وغیرہ ایک کامن جو کاز ہے اس کے لیے بھی ہیو ٹو بی ٹوگیدر. ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بولنا چاہیے. مرد کہتا ہے کہ فلانا آدمی بدماش ہے، عورتیں ہی کہتی ہیں وہ بدماش. تو یہ جو تھنکنگ ہے نا، یہ ایٹیٹیوڈل چینج کرنا ہے. آپ جیسی نوجوان لڑکیوں کو انکریج کرنا چاہیے دوسری لڑکیوں کے ٹو شو دا میں بالکل نوجوان لڑکیوں میں نہیں ہوں. نوجوان لڑکیاں مائنڈ کریں گی، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جبکہ پاکستان کی آبادی کا سب سے زیادہ تناسب نوجوانوں پر مشتمل ہے اور مسائل اتنے زیادہ ہیں، تو آپ نہیں سمجھتی کہ ہمیں اپنے تمام ریسورسز جس میں اٹینشن، انٹلیکچوئل اٹینشن بھی شامل ہے، وہ نوجوانوں کی ترقی کی طرف مرکوز کر دینی چاہیے اور ایک ایکول اپرچونٹی کریٹ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ اگر ڈومیسائل بیسس پہ نوکریاں ملیں گی اور پولیٹیکل پوسٹنگز ہوں گی تو نوجوانوں میں جو ہے سکون کیسے آئے گا؟ وہ تو پھر کرائم کی طرف. I'm sorry ڈاکٹر صاحبہ, I don't agree with you at all. اچھا ٹھیک. ہمیں we have to break the glass ceiling. کسی نے آ کے نہیں دینا. کوئی بندہ اگر نوکری کر رہا ہے وہ نہیں کہے گا آ جاؤ میڈم تم بڑی اچھی ہو تم آ کے میری سیٹ لے لو. کوئی کہتا ہے؟ ہمیں ڈیمانڈ کرنا چاہیے بائی بینگ ٹوگیدر. ہمیں لکھنا چاہیے پریس میں. اب اتنی چیزیں ہوتی ہیں, مثلاً ایک بچی کڈنیپ ہو گئی ہے یا کوئی عورت ریپ ہو گئی ہے, ہم سب کو چٹھی لکھنا چاہیے ٹو دا ڈی پی آف دیٹ ایریا. ایک دو نہیں, 100-200 عورتوں کو. جب تک ہم خود آواز نہیں بنیں گے nothing is going to happen. ہم خود ریئیکٹ نہیں کر رہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ جو عورتوں کے حقوق کے لیے جو لیڈرشپ ہونی چاہیے خود عورتوں میں سے اس کا فقدان ہے, اور جو نامی گرامی لوگ ہیں, خواتین بھی ہیں اس میں, وہ شاید اس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پا رہی. میری بات سنو, میں تمہیں جو دکھ ہے وہ دکھ یہ ہے کہ عورت کی دشمن نہ ہو. آپ دیکھیں, آپ لوگ اتنی بڑی بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, آپ کی اسٹیٹس آف ویمنس کمیشن ہوا ہے ابھی تک؟ پنجاب میں بھی نہیں ہے. اس میں جو بھی لوگ آتے ہیں مطلب وہ ایک خاص کلاس کے ہی آتے ہیں, اور وہ نہیں کلاس کا نہیں, کلاس کا آ جائیں. مگر we had people like Dr. Arfa Sayyeda who was very good. We had good people, even that Majda Rizvi was very good. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک اوپر والے کی نہیں ہوگا. آپ کو نیچے you have to club in with محتسب اعلیٰ فیڈرل گورنمنٹ. بڑا اچھا آدمی ہے, سید ہے مگر جب بھی اچھا ہے, طارق صاحب. اس کے ساتھ مل کے آپ کو ڈویژنل لیول پر بھی باکسز رکھنے پڑیں گے جہاں عورتیں جا کے کمپلین کر سکیں. آپ کے پاس اتنے رولز ہیں ویمن پروٹیکشن میں, ہیرسمنٹ کا, سکسیشن کا بھی آ گیا ہے, کسی عورت کو نہیں پتا کہ واٹ دے آر. بالکل نہیں پتا. تو آپ یہ کریں, آپ جوان ہیں, جب بھی مانے نہ مانے, میرے سے تو جوان ہیں, آپ یہ یونیورسٹیز میں, لا سکولز وغیرہ میں ان کو بولو کہ ونس اے ویک اور ایوری 10 days آپ ایک چھوٹا سا ڈیسک کھولیں کہ ویمن کین کم اینڈ شیئر دیئر پرابلمز. آپ برج بنے بٹوین بوتھ, کہ آپ سمجھائیں, آپ مارکیٹنگ کا ایک بنے. اگر کوئی عورت اچھی چیز سیتی ہے, وہ مڈل مین سارا کھا جاتا ہے, وہ شودھی اندھی ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ یہ نیٹ ورکس بنائیں. ہم پاکستان کی عورت چھوڑو, کوئی نیٹ ورک نہیں بناتا ہے. عورتوں میں نیٹ ورک ہے ہی نہیں, کیونکہ جلن ہے. ہائے ہائے رکشندہ کتنی گوری لگ رہی تھی, میں چوڑی چمار کالی. یو نو وی از ٹو انسیکیور. تو ہمیں یہ ہمت کرنی چاہیے یار, ہمارا ملک ہے, ہم نے نہیں جانا کینیڈا یا کہیں, ہم نے اس ملک کو بیسٹ بنانا ہے. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. سچویشن از سیریس, لیکن آپ we have to wake up. مسائل بھی بتائیں اور ان کے حل بھی بتائیں. حل یہ ہے ٹوگیدر. مٹھی ہوتی ہے نا, مٹھی میں ہو جائیں تو ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا. ایک ایک انگلی ٹوٹ سکتی ہے. سنو میری بات,
جی ہم آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کو فالو بھی کرتے ہیں. آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہ رہی ہوں. اتنا زیادہ کام کیا آپ نے, کمیونٹیز کے ساتھ بھی کیا, اور انٹلیکچوئل لیول پہ آپ نے جو ہے رہنمائی کی کئی جنریشنز کی. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو بی ریممبرڈ؟ As a servant of this country which I love. پاکستان. That's it. تھینک یو میڈم شاہین عتیق. That's all.